یہاں سے بچیں. وہاں کرنا چاہیں تو کریں اگر کسی کے حالات اجازت دیتے ہیں، لیکن پاکستان کو محفوظ رکھیں. اللہ خوش رکھے. امام صاحب حنیفہ کی روایات سے میں نہیں کس سے معلوم ہوتا ہے ان کی نظر میں امام صاحب قابل اعتماد نہیں. اگر یہ دلیل قابل اعتماد ہونے کی ہے، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں اور پوری صحیح مسلم میں امام بخاری کی ایک روایت بھی نہیں، تو پھر اس کا مطلب امام مسلم کے امام بخاری میں قابل اعتماد ہوئے. کوئی بھی نہیں کہتا. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہے، لیکن امام مسلم نے صحیح مسلم میں امام بخاری سے کوئی ایک روایت بھی نہیں. اس کا کیا مطلب ان کو بخاری پر اعتماد نہیں تھا؟ اعتماد کی دلیل نہیں ہے. بخاری کی اپنی شرطیں ہیں، ان شرطوں کے مطابق توجہ رکھیں. میں شاگرد ہوں نا، میرے کئی استاد ہیں. کوئی استاد تبلیغ والا ہے، کوئی سیاست والا ہے، کوئی جہاد والا ہے. تو میں اپنے مدرسے میں ہر کسی کو بلاؤں گا یا جو میرے مدرسے کے مطابق ہے اس کا بیان کروں گا. استاد تو سارے ہیں، لیکن میں سوچوں گا میرے اگر جو میں کام کرتا ہوں نا اس کے حوالے سے میرا کون سا استاد مناسب ہے. امام بخاری نے جو شرطیں لکھی ہیں نا وہ دیکھتے ہیں میری شرطوں کے مطابق روایت پیش کی ہے. ورنہ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی روایتیں لی ہیں، تو پھر امام بخاری کو ان کی روایتیں لینے میں کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں واقعہ کردار اس دور میں لولا علی حضرت علی کی خلافت ثابت ہے. اس سے علی کی خلافت ثابت نہیں ہوتی، ورنہ لوگ کہہ دیں گے کہ لو کان بعد نبی اور لکان عمر، ایسے عمر کی خلافت ثابت ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اس امام کی خلافت عمر کو نہیں چاہیے. حضرت عمر کی خلافت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، نہ شیعہ قائل ہے نہ ہم قائل ہیں. اس طرح لو کان بعد نبی لکان عمر کا مطلب اور ہے، لولا علی لہلک عمر کا مطلب اور ہے. توجہ رکھنا ذرا. ایک ہوتا ہے جلال، ایک ہوتا ہے جمال. جلال اور جمال کے کچھے نبی آئے ہیں تو وقت بدلتے ہیں. حضرت موسیٰ جلالی نبی ہیں، فوراً بعد عیسیٰ جمالی نبی ہیں. حضرت رسول اللہ جمالی نبی ہیں. اگر ان کے بعد کوئی نبی آتا تو جلالی ہوتا. صدیق جمال والے ہیں، عمر جلال والے ہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر. مسئلہ خلافت کا نہیں، مسئلہ نبوت کے بتایا. لولا علی لکان لہلک عمر کا مطلب کیا ہے؟ یہ علمی شان بتائی ہے کہ حضرت علی کی علمی شان کیا ہے اور ہونی چاہیے. جب نبی نے فرمایا انا مدین علم والی بابھا، تو ہم علی کو شہر علم کا دروازہ مانتے ہیں. حضرت عمر نے مان لیا تو کیا حرج ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دروازہ نہ ہو تو شاید خراب ہوتا. ہم بھی کہتے ہیں، عمر بھی فرماتے ہیں. ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اعتماد بڑھ جانا چاہیے کہ انہوں نے علی پر بہت زیادہ اعتماد کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک قاضی کی شہرت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی شہرت کی وجہ ان کو مرید اچھے مل گئے ہیں. ہماری شہرت نہ ہونے کی وجہ ہمیں مرید گندے ملے. بات سمجھ آئیے؟ ان کی شہرت کی وجہ کہ ان کو مرید زبردست مل گئے ہیں، ہمیں وہ مرید نہیں مل رہی، ہماری شہرت نہیں ہو رہی. ذاکر نائک جگہ بھی جلسہ ہو تو کھلے کھلے گراؤنڈ میں ہو، بندے 1000 کی کرسیاں 10,000 پڑی ہوگی، ہمیں کو بڑا نظر آئے گا نا. چینل 4 لگے ہوں گے. ذاکر نائک خود بات نہیں کرتا. یہ میں سنی بات نہیں کہہ رہا، میں باوجود ذرائع بتا رہا ہوں. ذاکر نائک کے قریبی بمبئی کے تعلق میرا ان سے تعلق ہے. ذاکر نائک دبئی کے میزبان میرا ان سے تعلق ہے. جن کرسیوں پہ ذاکر نائک دبئی بیٹھا ہے ان کرسیوں پر بیٹھ کے میں اس کے میزبانوں سے کھانے کھا کر آیا ہوں اور ان کو ذاکر نائک سے توڑ کر آیا. الحمدللہ ہم نے بہت بڑا حلقہ اس کا ختم کیا ہے. یہ جو حلقہ ختم نہیں ہو رہا نا اس کی وجہ اب دیکھو میں نے گھنٹہ بیان کیا ہے. یہ تو میں کیا کر رہا ہوں، اگر میں نہ لاتا تو میرے سے بیان نہیں کدھر جانا تھا. وہ تو اکثر صبح کا بھی بیان ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ نہ کہتے تو آڈیو بھی ریکارڈ نہیں ہونا تھا. اور اگر یہ بیان ذاکر نائک کا ہوتا تو پھر 4 چینل اس میں چلنے تھے تو دنیا نے کہنا بہت بڑا عالم ہے. جب ہمارے بیان جائیں گے تو لوگ کہیں گے علم ان کے پاس بھی ہے. میں تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کوئی دنیا کا شاید ایسا ملک خالی ہو جس ملک میں ہم نے دلائل کی دنیا میں علماء دیوبند کے مسلک کو نہیں پھیلایا اور ان فکروں کا تعاقب نہیں کیا. شہرت کی وجہ کیا ہے؟ جب ذاکر نائک کا جلسہ ہوتا ہے تو پہلے 1 مہینہ پہلے پروگرام طے ہوتا ہے. 1 مہینہ پہلے سوالات طے ہوتے ہیں. ان سوالات کو ذاکر نائک کی ٹیم جوابات سے تیار کرتی ہے. پھر اس کو ذاکر نائک یاد کرتا ہے. پھر وہی چیزیں سوال جلسے کے دوران آتی ہے. پھر ذاکر نائک کو رٹا ہوا جواب سنا دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کتنا صحیح آدمی ہے، دیکھو کیسے جواب دیے. یہ ذاکر نائک کی ترتیب. ہماری ترتیب تو یہ نہیں ہے نا. اب ہماری ترتیب ایسی ہوتی ہے جب 10 حوالے ایک چیز کے لیے پیش کرتے تو پوری پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے. اس کی پشت بازو اور یہودی طاقتیں ہیں، ظاہر طاقتیں استعمال کرتی ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں. کل مولانا صاحب محمود کا الیکشن تھا، قانون کا تھا یا ڈاکٹر صاحب لڑا ہے. ہمارے کتنے الیکشن تھے ہمارے علماء ہار گئے اور ساتھ کی وجہ کہ ہمارے ووٹ نہیں تھے. یہ بڑی پلاننگ الیکشن ہوتے ہیں تو قیمتی لوگ ہار جاتے ہیں. بڑی پلاننگ جب میڈیا چلتا ہے تو پھر ہم ہار جاتے ہیں اور بہادر اس کو جیتا ہے. لیکن ہم نے کوشش کی ہے
تک ممکن اور میڈیا پر انشاءاللہ تعاقب کریں گے انشاءاللہ۔ امام ابو حنیفہ کی کیوں کرتے ہیں، اس کی تقریر درست ہے، باقی مذہب غلط کہتے ہیں، یہ بات سمجھے ذرا۔ لوگوں کا اصل اشکال یہ ہے کہ جب چاروں امام برحق سمجھتے ہو تقلید ایک ہی کیوں کرتے ہو؟ آپ بتاؤ، ہم سارے انبیاء کو برحق مانتے ہیں لیکن سب نبیوں کی شریعت میں عمل بھی کرتے ہیں۔ انبیاء سارے سچے مانتے ہیں، شریعت ایک پر عمل کرتے ہیں۔ امام سارے برحق مانتے ہیں، تقلید ایک ہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے نبیوں کا پہلے نبیوں سے ناسخ منسوخ کا اختلاف ہے اور ہمارے امام کا باقی اماموں سے راجع مرجوع کا اختلاف ہے۔ تو ناسخ کو دیتے ہیں، منسوخ کو چھوڑ دیتے ہیں، راجع کو لیتے ہیں، مرجوع کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اتنے دلائل رکھتا ہو، اصحاب الترجیح میں سے ہو، اگر امام صاحب کی بات کو چھوڑ کے دلائل سے ترجیح دے لے، کسی امام کے موقع بھی اختیار کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ترجیح کی صلاحیت تو رکھتا ہو نا، اور جو راجع مرجوع کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ راجع کو لے لے اور